إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج سورہ یونس کا یہ تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں ہم آیت نمبر 21 سے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں الناس لوگوں کو، رحمتاً اپنی رحمت، نعمتیں، انعامات، من بعد ضراء بعد تکلیف کے، مستہم جو پہنچتی ہے ان کو، اذا لہم تو اچانک وہ، مکرن تدبیریں کرنے لگتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، یعنی کافروں کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو پھر پھنستے ہیں تو اللہ کو بلاتے ہیں، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی ہے، مال و دولت کی فراوانی آتی ہے، تو پھر اسلام کے خلاف، اللہ رب العالمین کے دین اور اللہ کے بندوں کے خلاف تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ قل اللہ، ان سے کہہ دیں، اسرع مکرا، اللہ کی جو تدبیریں ہیں نا وہ زیادہ سخت ہیں۔ مکر جو ہے وہ ایک تدبیر پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اللہ رب العالمین کی تدبیریں جو ہیں وہ انسان کے حق میں اچھی تدبیریں ہیں۔ ایسا انسان جو غلط راستے پر جا رہا ہے اس کو سدھارنے کے لیے یا اس کو نصیحت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اس اللہ تعالیٰ کے اس کام کو تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی گرفت کو مکر اور سے تعبیر کیا گیا یہاں پر۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے لکھ لیتے ہیں ما تمکرون، جو تم تدبیریں کرتے ہو، یعنی جو بھی تم مکر و فریب کرتے ہو وہ سب فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ هو الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب ہوتے ہو تم، فی الفلک کشتی میں، وجرینا اور چلتی ہے، بہم ان کے ساتھ، بریح ہوا، طیبۃ پاکیزہ، یعنی کہ اچھی ہوا، ماحول سازگار ہوتا ہے، اور کشتی چل رہی ہوتی ہے سمندر میں، وفرحوا بہا اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی اچھی ہوا بھی چل رہی ہے، پاکیزہ اور ٹھنڈا موسم ہے، ماحول ہے، اور سازگار حالات ہیں، کشتی جا رہی ہے تو وہ کشتی میں جو سوار ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ آتی ہے ان کے پاس ریح عاصف، تیز ہوا، یعنی جب طوفان آنے لگتا ہے سمندر میں، جکھڑ چلتے ہیں، وجاءہم الموج اور آ جاتی ہیں ان کے پاس موجیں، بڑی بڑی طوفانی پانی کی موجیں آتی ہیں، من کل مکان ہر طرف سے، وظنوا اور وہ سمجھ لیتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، احیط بہم گھیر لیے گئے ہیں ان کے ساتھ، کہ ان کی کشتی اب سمندر کی لہروں نے اور سمندر کی موجوں نے، اس طوفان نے گھیر لی ہے اب ان کی کشتی۔ دعوا اللہ، اس وقت کافروں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر جن کو یہ سفارشی بناتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں سب سفارشی، پھر جو بت بنائے ہوئے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ ایک اللہ کو۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے، اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ابو جہل دیکھیں کتنا بڑا دین کا دشمن، اللہ رب العالمین نے اس کے بیٹے کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ وہ واقعہ کیا ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا، یہ بھاگ گئے، مکہ سے نکلے اور سمندر پر پہنچے، وہاں پر کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی چلی، جب سمندر میں موجیں آئیں، طوفان آیا، تو کشتی کے سارے لوگ اپنے اپنے معبودوں کو بلانے لگے۔ پھر وہ کشتی کے ملاح کے پاس گئے، اس نے کہا آپ بتاؤ کہ یہاں پر کون بچائے گا؟ اس ملاح نے کہا کہ اگر سمندروں سے، اس کی موجوں سے، ان لہروں سے، پانی کے اس طوفان سے اگر بچانے والی کوئی ذات ہے تو ایک اللہ کی ہے۔ اکرمہ کہنے لگا ایک اللہ؟ وہ سارے لات منات عزا جن کی خاطر ہمارا باپ مر گیا، جن کی خاطر ہم نے جو ہے اپنے بڑے بڑے کٹوا دیے، جنگیں لڑیں، جن کی خاطر وہ یہاں نہیں بچا سکتے؟ کشتی کے ملاح نے کہا یہاں سمندر کی موجوں میں بچانے والا ایک اللہ ہے، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ یعوق یعوث نصر، کوئی بھی تمہارے معبود یہاں کام نہیں آتے، کوئی نہیں بچا سکتا، اگر بچنا ہے تو ایک اللہ کو پکارو۔
اکرمہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اگر بچ گیا، اگر اللہ ہی ہے تو یہ بات تو پھر کھاتا ختم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ ایک اللہ کو بلاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر وہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے سے بھی ذہن بن چکا تھا کہ مکہ میں سب نے مسلمانوں نے بتوں کو نکال دیا۔ اب کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اگر بچ گیا نا اس طوفان سے، اللہ نے بچا لیا، اب جو ہے میں یمن نہیں جاؤں گا بلکہ واپس مکہ میں جا کر محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے بچا لیا، واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور یہ واقعہ پورا بتایا۔ تو وہی ہے کافروں کی حالت اور مشرکوں کی کیفیت، جب پھنستے ہیں تو اللہ کو بلاتے ہیں، لیکن جب اللہ پریشانی دور کرتا ہے لئن انجیتنا، کہتے کیا ہے؟ اگر تو نے نجات دے دی ہمیں من ہذی، اس مشکل سے، لنکونن من الشاکرین، ضرور ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما، پھر پس جب، انجاہم، ہم نجات دے دیتے ہیں ان کو، اذا ہم، پس اچانک وہ، یبغون، وہ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کیا کہا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں بغیر حق، بغیر حق کے، بغیر دلیل کے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، انما بغیکم، بے شک تمہاری سرکشی، تمہاری بغاوتیں، علی انفسکم، اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہیں۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فننبئکم، ہم خبر دیں گے تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے، دنیا میں جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اس سارے تمہارے اعمال کی خبر ہم تمہیں قیامت کے دن دیں گے جب تم ہمارے پاس پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔